شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیبز وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، جنہوں نے الگ الگ وقت میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری زندگی میں اسی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ نبی کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اگر وہ آج بھی زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کرام قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا، اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ دوستو، ان نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام ہماری اس زمین پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی تھی، یعنی پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندروں پر حکومت دی گئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ دوستو، قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ جو 2 نبی آسمان پر زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ جانوروں وغیرہ کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے جب سے انہیں اٹھایا گیا ہے اسی دن سے لے کر آج تک وہ زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حق کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا اور زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔
کئی اسلامک روایات میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اس دنیا میں ظہور پائیں گے، حضرت امام مہدی کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں اور دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ خدارا ابھی بھی لوٹ آئیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اصل مقصد کو پہچانیں اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد کسی بادشاہ کی کھوپڑی کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی غریب کی کھوپڑی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائملی ملتا رہے۔